السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ لے کر آیا ہوں۔ آپ اس واقعے کو سنجیدگی کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص حج کے لیے گیا۔ اب جب وہ حج کر رہا تھا تو حج کے بعد کی بات ہے کہ وہ سو رہا تھا، اپنی آرام گاہ پر، اپنے بستر پر وہ سو رہا، تو خواب میں دیکھتا ہے کہ دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلا فرشتہ پوچھتا ہے کہ بھائی بتا، اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرا کہتا ہے کہ اتنے لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ پھر فرشتہ کہتا ہے کہ بتا، کتنے لوگوں کا حج اللہ نے قبول کیا؟ کتنے لوگوں کا حج اللہ نے قبول کیا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ نے کسی کا حج قبول نہیں کیا، ہاں لیکن ایک شخص کے وسیلے سے، اس کے توسل سے، اس کے کار خیر کی وجہ سے اللہ نے ان سبھی کا حج قبول کر لیا۔ کہا کہ وہ شخص کون ہے؟ کہا وہ حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں، جو اس سال حج کو بھی نہیں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بیدار ہوتا ہے آدمی، اور اس بات کو اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ وہی پتہ لگانا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو بھی نہیں آئے، اور اللہ نے ان کے توسل سے سارے حاجیوں کے حج کو قبول کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ان کے شہر کی طرف، ان کے مکان کی طرف نکل پڑتا ہے۔ حج کے بعد ان کے مکان پر پہنچتا ہے، سارا معاملہ بیان کرتا ہے، اب پوچھتا ہے بھائی یہ بتائیے آپ نے ایسا کون سا کام کیا کہ اللہ نے آپ کے توسل سے میرا بھی حج قبول کیا، اور جو میرے ساتھ میں افراد تھی ان کا بھی حج اللہ نے قبول کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، میں نے محنت و مشقت کے بعد، کافی کار خیر کے بعد، میں نے کافی پیسہ اکٹھا کیا کہ میں حج کے لیے جاؤں گا۔ لوگوں میں نے اس کا جو ہے اس کی اشاعت کی کہ اس سال میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، اس سال میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، میں حج کر کے آؤں گا۔ یاد رکھیے کہ لوگوں کو میں نے تاریخ بھی بتا دی کہ میں فلاں دن حج کے لیے جا رہا ہوں، میں اس دن صبح میں یا دوپہر میں حج کے لیے نکلوں گا، لیکن ایک رات پہلے میرے ساتھ ایک ایسا معاملہ پیش آیا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میں نے اپنے حج کو ترک کر دیا۔ وہ واقعہ ایسا پیش آیا کہ شام کا وقت تھا، عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے صحن میں ٹہل رہا تھا، تو مجھے پڑوس سے گوشت پکنے کی خوشبو محسوس ہوئی، تو میرا جی چاہا کہ لاؤ میں اپنے پڑوس میں جا کر گوشت مانگ لاؤں۔ آپ اپنے پڑوس میں گئے، اور جانے کے بعد آپ نے گوشت کا سوال کیا۔ جب اس شخص نے سنا، کہا کہ عبداللہ بن مبارک معاف کریے، یہ گوشت ہمارے لیے کھانا جائز ہے لیکن آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہے کہ آپ کے
لیے کھانا جائز ہے میرے لیے کھانا جائز نہیں ہے؟ تو کہا کہ وہ اس لیے یہ گدھے کا گوشت ہے۔ کہا کہ گدھے کا پھر تم کیوں پکا رہے ہو؟ کہا ہم اس لیے پکا رہے ہیں کہ ہم کئی دنوں کے فاقے سے ہیں، کئی دنوں کی بھوک کی شدت سے ہیں، اس لیے اس شدت کو دور کرنے کے لیے، اس فاقہ کشی کو دور کرنے کے لیے گدھے کا گوشت پکا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جس کا پڑوسی اس حال میں ہو کہ گدھے کے گوشت پر گزارا کرے، فاقہ کشی کرے، اور وہ شخص حج کو جائے، آپ کے دل میں خیال آتا ہے، آپ اسی وقت گھر جاتے ہیں۔ جو درم، جو دینار، جو اشرفیاں، جو سونا چاندی، جو مال و اسباب، جو سیم و زر آپ نے حج کے لیے اکٹھا کیا تھا، وہ سارا لا کر اس پڑوسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ کہا کہ میرے بھائی، تجھے فاقہ کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے گدھے کا گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اب جو اپنا سارا مال و اسباب تجھے یہ دے رہا ہوں، اور تجھے جب بھی کوئی ضرورت درپیش آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اسی وقت میرے پاس چلا آنا، اب مجھ سے کہنا۔ تو وہ شخص جو حج کر کے گیا تھا اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے وہ پیسہ اسے دے دیا، لیکن صبح میں لوگوں کی بھیڑ اکٹھا تھی مجھے پنارنے کے لیے، روانہ کرنے کے لیے، تو وہ شخص آئے تھے۔ آنے کے بعد جب صبح میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس بار میں حج کے لیے نہیں جاؤں گا، اس بار حج کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ تو وہ شخص مجھے گالیاں گلوچ دیتے ہوئے چلے گئے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ بھلے ہی تم مجھے گالیاں دو، لیکن میرا اللہ اس سے بہت خوش ہوگا۔ شاید اسی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ اعزاز، یہ اکرام عطا کیا ہے۔ تو میرے بھائی اب درس عبرت حاصل کریں اس واقعے سے کہ انہوں نے اپنے پڑوسی کا خیال کیا تو اللہ نے انہیں کیا مقام دیا، کیا عزت دی، کیا مرتبہ دیا۔ اس لیے آج کے دور میں ہر ایک انسان کو اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے پڑوسی کی دکھ، مصیبت، تکلیف، پریشانی میں شریک ہونا چاہیے اور اس کی مدد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، اپنے عزیز و اقارب کو ہمارے چینل سے جوڑیں۔